اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، 17ویں پاروے کے ساتھ جزء قرآن کے 17ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حسب سابق 10 پیغامات کا انتخاب کیا گیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے مقصود ہیں. اس میں سب سے پہلے سورہ مبارک انبیاء کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت کا انتخاب کیا گیا، جس میں خداوند متعال نے حضرت انسان کو یہ بتایا اور ہمیں متوجہ کیا کہ لوگوں کا حساب و کتاب یعنی قیامت کا دن قریب سے قریب تر ہوا جا رہا ہے، اور لوگ اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں اور ایک قسم کی وہ پشت کیے ہوئے ہیں، متوجہ نہیں ہیں. حکم ہوا اقترب للناس حسابهم وہم فی غفلت معرضون. لوگوں کا حساب کا مقام، لوگوں کے حساب کا وقت ہو گیا ہے، قریب ہے وقت، لیکن لوگ غفلت میں ہیں اور اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، پشت کیے ہوئے ہیں. قرآن مجید اس مسئلے سے ہمیں اس جانب متوجہ کر رہا ہے کہ مومن اہل غفلت نہیں ہوتا، مومن غافل نہیں ہوتا، مومن ہوشیار ہوتا ہے. ہر پیش آنے والے کام کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ رکھتا ہے. مومن کی یہ شان ہے کہ اسے معلوم ہے کہ روز حساب مجھے اپنے کیے ہوئے کاموں کا جواب دینا ہے، اور روز حساب میں کوئی دوری بھی نہیں ہے. اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ انسان غافل ہو جائے اور مختلف قسم کے ایسے کاموں میں لگ جائے جو اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں. تو بس مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے محاسبے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے حاضر ہوتا ہے. مولا امیر المؤمنین اسی مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اور فرماتے ہیں کہ من حاسب نفسہ ربح ومن غفل عنہا خاسرا. جو اپنے اعمال و افکار کے محاسبے میں رہتا ہے وہ یقیناً منفعت پانے والا ہے، وہ منفعت پائے گا، اسے نفع حاصل ہوگا، یعنی وہ نقصان میں نہیں ہوگا بلکہ فائدے میں ہوگا. ومن غفل عنہا خسرا، اور جو شخص بے خبر ہوگا، جو شخص اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، وہ یقیناً نقصان اٹھانے والا ہوگا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا، آپ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وزنوا قبل ان توزنوا. اپنے آپ کو تولو، اپنے آپ کو ایک میزان میں رکھو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں کسی میزان پر لے جایا جائے اور تمہارا مواخذہ محاسبہ کیا جائے. وتجہزوا للعرض الاکبر. اور فرمایا کہ اس بہت بڑے دن میں بارگاہ الہی میں کچھ چیزیں پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھو، یعنی جس دن قیامت کا دن ہوگا اور بارگاہ احدیت میں تمہیں پیش ہونا ہے تو تمہارے پاس اس دن کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. خداوند متعال ہمیں اہل غفلت میں سے قرار نہ دے اور ہمیشہ اپنے افکار و اعمال کی طرف متوجہ رہنے والوں میں سے قرار دے. دوسرا پیغام جو قرآن مجید نے ہمیں دیا وہ بھی انتہائی اہم پیغام، جس میں حکم ہوا کہ ہمیشہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے، متخصص سے پوچھنا چاہیے. جو بھی تمہیں کام پیش آتا ہے، علمی احتیاج پیدا ہوتی ہے، تو جو شخص اسپیشلائزیشن رکھتا ہے اس کام میں، اس علم کے اعتبار سے اسی سے سوال کیا جائے. قرآن مجید کی سورہ مبارک انبیاء میں تذکرہ ہوا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. پہلے تو خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی، اے سرور دو عالم، ہم نے آپ سے پہلے بھی
جو انبیاء بھیجے وہ رجل ہی تھے، ان لوگوں جیسے تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، انہی کے درمیان رہتے تھے۔ نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی یا رسول ما فوق فطرت ہوتا ہے، ان بود و باش کرنے والے لوگوں کے جو ہمارے ارد گرد رہ رہے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے، تو اے میرے حبیب ایسا نہیں ہے، ان کو یہ باور کروا دیا جائے۔ اور پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، گویا کہ نبی گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو پھر تم سوال کرو۔ کس سے سوال کرو؟ ان لوگوں سے جو دانا ہیں، جو عقل مند ہیں، جو تذکر دینے والے ہیں، جو اہل علم ہے۔ کن چیزوں کے متعلق سوال کرو؟ ان کنتم لا تعلمون، ہر اس چیز کے متعلق جس کا تم علم نہیں رکھتے، تمہیں علم نہیں ہے تو سوال کرو۔ تو گویا قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی کہ ہمیشہ اہل علم سے سوال ہوتا ہے۔ نماز کا اگر مسئلہ پوچھنا ہوگا تو وہ فقیہ سے پوچھا جائے گا۔ روح کی غذائیت اگر پوچھنی ہوگی تو وہ الہی شخص سے پوچھی جائے گی جو علوم الہیہ سے اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے ہے۔ اگر بدن میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے طبیب کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اللہ حاضل قیاس، دنیا میں جو کام بھی ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے تو اسی علم کے ماہر سے اس کے متعلق سوال کر کے اپنی جہالت کو دور کیا جائے گا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ جو اہل علم جس علم کا ہے اس سے اسی علم کا سوال کرو، کسی غیر سے سوال نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص نہیں جانتا اسے فقیہ مان لو اور اس کی باتوں پر عمل کرو۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہر شخص جو علم دین کی الف اور بے کو بھی نہیں جانتا وہ علم دین کے بارے میں رائے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید ان اعمال سے روکتا ہے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ نکات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان نکات کو لے لے تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فضیلت کے اعتبار سے کم تر ہیں ان نکات سے۔ اور ان میں سے ایک آپ نے یہ فرمایا کہ ایک نکتہ یہ بھی ہے لا یستحی الجاہل اذا سئل اما لا یعلم، اگر کوئی شخص جاہل ہے اور اس سے کوئی سوال کیا جائے تو اسے اس بارے میں کوئی حیا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ وہ کہے ان یقول اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ یعنی اپنی جہالت کا اظہار کرے، اپنے پاس سے جہالت کی بنیاد پر کوئی ایسی بات نہ کرے بلکہ اپنی جہالت کا اظہار کرے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَسْتَحْيِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَن يَتَعَلَّمْ، اور جو شخص نہیں جانتا وہ اگر اس چیز کو سیکھتا ہے تو اس میں بھی اسے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا اور اگر وہ اس کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کسی حیا کی، کسی خجالت کی، کسی شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پس گویا کہ مولا امیر المؤمنین یوں فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں جانتے تو کہو کہ میں نہیں جانتا، اور جب نہیں جانتے تو کوشش کرو کہ اسے جان لو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی معروف ہے، عربی اور فارسی امثال میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ضرب الامثال میں کہ یہ بات ہوتی ہے کہ کسی چیز کے متعلق سوال کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کے متعلق جاہل ہونا اور کسی چیز کا نہ جاننا اصل میں عیب ہے۔ خداوند متعال ہمیں اہل علم سے متمسک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تیسرا پیغام خداوند متعال نے ہمیں دیا کہ اے انسان، تم ہمیشہ نہیں رہنے والے اس دنیا میں، تمہیں ہمیشہ اس جہان میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے۔ صاف الفاظ میں اے انسان، تمہیں ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ رکھنا ہے۔ مومن ہمیشہ آخرت کی فکر میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک راہ گزر ہے، یہ ایک سفر ہے،
ہدف میرا کوئی اور ہے، منزل میری کوئی اور ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ سورہ مبارک انبیاء کی 34ویں آیت میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، حتی منافقین بھی اس توقع میں رہتے تھے کہ رسول گرامی اسلام جو باتیں کرتے ہیں، جو لے کر آئے ہیں، یا ان کی موجودگی میں جو ہم شیطنت والے کام اور شرارتیں نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں، انہوں نے بالآخر اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، ہمیشہ تو نہیں رہنا، جب چلے جائیں گے تو پھر ہم آزاد طریقے سے اپنی جو بھی سازشیں کرنا چاہتے ہیں ان کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ قرآن مجید نے اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو جاودانگی نہیں بخشی، کسی کو ہمیشگی نہیں بخشی۔ أَفَإِن مِتَّ، اور یہ جو کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، تو اے میرے حبیب آپ جب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی خدا بتا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ بس ایک الہی انسان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس جہان کے لیے آمادہ رکھتا ہے، اسے یقیناً جب آمادگی حاصل ہوتی ہے تو اسے خدا کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی مطلب کی طرف اشارہ مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں اپنے خطبہ نمبر 69 میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ اس میں فرماتے ہیں إِيَّاكَ أَن يَنزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَابِقٌ مِّن رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، تم اس موقع سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تم اس وقت سے ڈرو کہ جس وقت موت کا وقت تمہارا آ جائے اور اس وقت تم دنیا کی طلب کے لیے اللہ کی پکڑ سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ یعنی مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ مومن شخص کو ہمیشہ موت کے لیے آمادہ رہنا ہے، اسے اپنا حساب کتاب اس طریقے سے درست رکھنا ہے کہ جیسے ہی اللہ کی بارگاہ سے اسے صدا دی جائے وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ خداوند متعال ہمیں اہل معرفت میں سے قرار دے۔ چوتھا پیغام، قرآن مجید نے بتایا کہ انسان عجلت پسند ہے، انسان جلد باز ہے، لہذا قرآن مجید نے تاکید کی کہ جو الہی انسان ہے، جو مکتب قرآنی کا شاگرد ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ جلد باز نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ مبارک انبیاء کی 37ویں آیت کا ایک حصہ، اس میں ارشاد ہوا خلق الانسان من عجل، انسان کو عجلت کرنے والا، جلدی کرنے والے کے طور پر اسے پیدا کیا گیا ہے، اس کی تخلیق میں جلدی کرنا ہے۔ وَسَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ہم ان قریب اپنی آیات کو دکھائیں گے اور تم اس مسئلے کے لیے جلدی نہ کرو۔ یعنی یہاں پر خدا ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری فطرت اور جبلت میں عجلت رکھی گئی ہے، اب شان تمہاری یہ ہے کہ تم اس عجلت اور جلدی کے اوپر کنٹرول کرو۔ اگر تم الہی انسان ہو تو الہی انسان کبھی بھی جلد باز نہیں ہو سکتا۔ تو پس قرآن مجید نے الہی انسان کی یہ شان بتائی کہ وہ جلد باز نہیں ہوتا، بلکہ وقار اور سکون کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ جو بھی قدم اس نے اٹھانا ہوتا ہے اس قدم کو اٹھاتا ہے، جلد بازی کا شکار نہیں ہوتا۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں غرر الحکم میں، آپ نے فرمایا ایاک والعجل فَإِنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْعِسَارِ، تمہیں عجلت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عجلت
لغزش کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم جلد بازی کرو گے اس کے نتیجے میں تم خطا کرو گے، تمہارا پاؤں پھسل جائے گا، تم جس ہدف کی تلاش میں ہوگے اس ہدف تک پہنچنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایاک والعجل فإنہ مقرون بالعثار، اس عجلت، جلد بازی ہمیشہ لغزش کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ تو پس اہل ایمان جلد باز نہیں ہوتے بلکہ تدبر اور حکمت کے ساتھ قدم کو بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ چھٹا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا سورہ مبارک انبیاء سے ہی 57ویں آیت، جس میں حضرت ابراہیم کے واقعے کو ایک انداز سے نقل کیا جا رہا ہے اور اسے ایک آیت لی گئی۔ اس آیت سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ مومن انسان، الہی انسان، اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ رکھنے والا انسان ہمیشہ دشمن کے مقابلے پر عزت مندانہ موقف اختیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن اگر سامنے سے آ گیا اور دشمن جتنا بھی طاقتور ہو اس کے مقابلے پر وہ کمزوری کا شکار ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ الہی انسان ہمیشہ شفاف اور عزت مندانہ موقف کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس میں حضرت ابراہیم جو کہ تن و تنہا ہیں اور دعوت توحید بھی آپ نے تازہ شروع کی ہے، دشمن، مشرکین، مخالفین نظریہ حضرت ابراہیم کثرت سے ہیں، ایک امت کی صورت میں ہیں۔ جب وہاں پر بتوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم یہ تصمیم گیری کرتے ہیں کہ تم ذرا جاؤ، میں تمہارے ان بتوں کا حساب و کتاب ذرا کرتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے، وہ حضرت ابراہیم نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا، تم ذرا یہاں سے جاؤ تو صحیح۔ یہ انداز گفتگو بتاتا ہے کہ یہ تصمیم گیری حضرت ابراہیم کی اعلانیہ نہیں تھی بلکہ ان کے دل کے اندر تھی، انہوں نے اس چیز کی نیت کی، کیونکہ بہت سے شواہد اس بات پر موجود ہیں اور اس میں سے سب سے پہلا شاہد یہی ہے کہ حضرت ابراہیم تنہا تھے، اور اس پر مزید تاکید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر ان کو مخاطب کر کے کہتے تو وہ چلے نہ جاتے بلکہ وہاں پر رک جاتے اور اپنے جھوٹے خداؤں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے۔ تو مومن چاہے اعلانیہ اعلان گفتگو کرے یا اپنے دل میں ایک موقف طے کرے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ الہی دشمن کے مقابلے پر تمہارا موقف، تمہارا ارادہ جرأت مندانہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم اسی جرأت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ الہی علماء، قرآن مجید کے شاگردان، حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا فدا پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے اور ان کی معرفت رکھنے والے جب اسلامی حکومت کا قیام کرتے ہیں اور حضرت ولی عصر ارواحنا فدا کی حکومت کے لیے مقدمات فراہم کرنے کی تگ و دو میں ہیں، ان کا موقف بھی جرأت مندانہ ہوتا ہے۔ ان بیانات میں سے ایک بہت ہی خوبصورت بیان مقام معظم رہبری نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہم ڈپلومیٹ نہیں ہیں بلکہ ہم انقلابی ہیں۔ بہت مختصر فکرہ لیکن بڑا واضح فکرہ۔ ڈپلومیٹ وہ ہوتا ہے جو باتوں کو گھما پھرا کر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مطلب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انقلابی وہ ہوتا ہے جو صریحاً بات کو کرتا ہے۔ لہٰذا اسی مطلب کی طرف مقام معظم رہبری اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹ نہیں ہیں بلکہ ہم انقلابی ہیں، اور انقلابی واضح اور صادقانہ موقف کو اختیار کرتا ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ ایک انقلابی مومن کی رفتار، اس کا کردار، اس کا اخلاص مکمل طور پر قرآن مجید کی تعلیمات کے تابع ہوتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اسلام و مسلمین کے دشمنوں کے خلاف جرأت مندانہ موقف قائم کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چھٹا پیغام اسی
سورہ مبارک انبیاء سے ہی اسی 67 آیت میں تذکرہ ہوا، پہلے 57 تھی، اب 67 آیت میں جو ہمیں رہنمائی ملی وہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پر اپنے اظہار نفرت کو واضح کرنا چاہیے۔ اگر دشمن معاند ہے، کینور ہے، سخت ہے، آپ کے موقف کا اور آپ کے خدا کے خلاف ہے، تو آپ کا موقف بھی بالکل ڈٹ کر ہونا چاہیے۔ یہاں حضرت ابراہیم ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو آپ کے مقابلے پر تھے، ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے بت تو کچھ بھی نہیں کر سکے، کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم ان خداؤں کی پرستش کرتے ہو جو اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، کیا تمہیں اس بات کا عقل و شعور نہیں ہے؟ یعنی واضح موقف کو اختیار کرتے ہیں اور دشمن کے اس موقف کے ساتھ اظہار نفرت کرتے ہیں۔ تف ہو تمہارے اوپر کہ تم ایسے خداؤں کی پرستش کرتے ہو جو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، کیا تم اپنی عقل کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے؟ کتنا واضح موقف حضرت ابراہیم نے اختیار کیا اور ان لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ ایک الہی انسان غیر الہی چیزوں کی گہرائی کو سمجھتا ہے اور پھر اسے واضح طور پر اس باطل کے پیروکاروں کے سامنے عقل و تدبر کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ 7واں پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا اس مقام پر 17ویں پارے سے جو ہم نے انتخاب کیا، سورہ مبارک انبیاء کی 87ویں آیت، جس میں خداوند متعال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی خطا ہو جائے تو اس کا اقرار کر لو۔ اپنی خطا کو چھپانے کے لیے دائیں بائیں کی چیزیں بیان کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرو۔ اعتراف کر لیا تو خداوند متعال کی ذات پھر بہت بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ اشارہ ہوا قصہ حضرت یونس کی طرف کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس نے وہاں سے ان ظلمتوں سے صدا دی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو منزہ و پاک ہے اور میں ہی انی کنت من الظالمین، میں ہی ستمکار ہوں، میں ہی اپنے اس موقف سے کہ جس پر مجھے قائم رہنا چاہیے تھا اس سے ہٹ گیا ہوں۔ اور اگلی آیت میں اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے فَاسْتَجَبْنَاهُ لَهُ، ہم نے ان کی ندا کا جواب دیا، ہم نے ان کی ندا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس مصیبت سے، اس مشکل سے، اس غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم صاحبان ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا اعتراف کرو اللہ بخش دے گا، تو گویا یہ آیت اہل ایمان کے لیے نجات کا ایک رمز ہے، ایک کنایہ ہے کہ اہل ایمان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا اعتراف کرنے۔ اللہ خطاؤں کو چھپانے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اصول کافی میں ایک حدیث نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں واللہ ما ینجو من الذنب الا من اقر بہ، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہی شخص اپنے گناہوں سے نجات پا سکتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، جو اقرار کرے گا اسی کو نجات ملے گی۔ اور پھر اور فرمایا دوسرے مقام پر حضرت امام باقر علیہ السلام سے ہی نقل ہوا لا واللہ ما اراد اللہ تعالی من الناس الا خصلتین، اے لوگو یاد رکھو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خداوند متعال اپنے خالص بندوں میں دو خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے، ان یقروا لہ بالنعم فیزیدہم، پہلی خصلت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے انسان کو تو وہ اس کا اقرار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت کے ملنے پر۔ فیزیدہم، خدا کیا کرے گا؟ خدا اس نعمت کو بڑھا دے گا،
انسان نے نعمت کا اقرار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اس نعمت کو اور بڑھا دیا۔ وَبِالذُّنُوبِ فَيَغْفِرَهَا لَهُمْ، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کا اقرار کر لے، خداوند متعال کی ذات اس کے اعتراف کے بدلے میں اس کے گناہ کو بخش دے گی۔ خداوند متعال ہمیں خطاؤں سے بچنے اور اگر خطا ہو جائے تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 8واں پیغام، قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ ناحق اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورہ مبارک حج کی 30ویں آیت میں ارشاد ہوا اجتنبوا قول الزور، آیت کا آخری حصہ، اپنے آپ کو باطل اور جھوٹ سے بچاؤ، اس سے پرہیز کرو۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک موقع پر اس زور سے مراد غنا بھی لیا ہے کہ غنا یعنی آواز کو ایک خاص کیفیت سے ادا کرنا جو عموماً لہو و لعب کے زمرے میں آتی ہے، جو موسیقی کہلاتی ہے۔ حضرت امام ششم نے اسے بھی قول زور کہا ہے۔ گناہ سے بچو، دروغ گوئی سے بچو، جھوٹ سے بچو، افتراء سے بچو، غنا سے بچو۔ تو پس قرآن مجید کہتا ہے الہی انسان وہ ہوتا ہے جو جھوٹا نہیں ہوتا، الہی انسان ہمیشہ سچا ہوتا ہے، وہ لہو و لعب میں نہیں ہوتا، وہ غنا میں نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ 9واں پیغام، 17ویں پارے سے حکم ہوا کہ اگر کوئی ظالم، کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے تو تمہارے لیے دفاع کا حق محفوظ ہے، تمہارے لیے دفاع کا کرنا جائز ہے۔ گویا کہ حملہ کرنے والے کے خلاف دفاع و جنگ کا جواز قرآن مجید نے ہمیں فراہم کیا۔ سورہ مبارک حج کی 39ویں آیت میں مومنین کے لیے ذکر ہو رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے انہیں مقاتلے کا اذن دیا گیا ہے، انہیں اجازت دی گئی ہے، انہیں جنگ میں ہجوم کرنے والوں، حملہ کرنے والوں کے خلاف لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ گویا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور پھر خداوند متعال نے فرمایا مظلوم جب اپنا دفاع کرتا ہے تو خداوند متعال بھی اسے نصرت بھی دیتی ہے، اور خداوند متعال کی ذات اس پر تام الاختیار و تام القدرت بھی ہے، وہ اس چیز کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الہی انسان اپنی زندگی میں ان مراحل سے گزرتا ہے۔ موجودہ دور میں دیکھ لیجئے بہت سی طاغوتی طاقتوں نے اہل ایمان پر حملے کیے۔ داعش نے حملہ کیا تو اہل ایمان نے اس کا جواب بھی دیا اور اس کا ناک بھی رگڑ کر رکھ لیا۔ وہ گھر میں آئے، گھر میں آ کر اس نے حملہ کیا، وہ مہاجم ہوئے، وہ حملہ کرنے والے بنے۔ قرآن نے ہمیں کہا کہ ان کا مقابلہ کرو، ان سے مقاتلہ کرو، تم ان کا مقابلہ کرو گے تو میں اللہ تمہیں نصرت دوں گا، اور میں اللہ تمہیں نصرت دینے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ 10واں پیغام، خداوند متعال نے ہمیں یہ بتایا کہ پیغمبر ہمیشہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خدائی راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور پھر حکم ہوا کہ جو مناسک ہیں، جو تمہارے فرائض ہیں، جو دینی معاملات ہیں، ان کو منانے کا اہتمام کرو۔ نماز واجب ہے، اسے پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ روزہ واجب ہے، اس کے سحر و افطار کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو۔ حج واجب ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اہتمام کرو۔ جہاد واجب ہے، اس کے کرنے کے لیے اہتمام کرو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، قرآن فرماتا ہے سورہ مبارک حج کی 2 آیات میں، ایک آیت میں تھوڑا سا اشارہ ہوا، دوسری آیت میں تفصیل سے، نسبتاً تفصیل سے اشارہ ہوا۔
سورہ مبارکہ حج کی 34ویں آیت میں ایک مختصر سا لفظ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور سورہ مبارکہ حج کی ہی 67 نمبر آیت میں تھوڑا سا تفصیلی، جس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ حکم خداوند متعال ہوا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے عبادتیں قرار دی، عبادت قرار دی، نسک قرار دیے۔ منسکن ہم ناسکو ہو، اور وہ لوگ اسی عبادت کو انجام دینے والے ہیں۔ اللہ نے نماز کا فریضہ رکھا، نماز پڑھتے ہیں، حج کا فریضہ رکھا، حج کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ و خمس و جہاد و روزہ و جتنی بھی عبادات خداوند متعال نے حکم دیا ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرار دی ہیں تو ان کو انجام دو۔ فلا ینازعنک فی الامر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ ان کی ادائیگی میں کسی قسم کا نزاع اور جھگڑا نہ کرو۔ ودع الی ربک، اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ انک لعلی ھدی مستقیم، اور یاد رکھو کہ وہی ایسا راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ یعنی خدا یہ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں تمہارے اوپر عبادات میں سے واجب کی گئی ہیں انہیں باقاعدہ طور پر انجام دو، جیسے ہمارے نماز کے اجتماعات ہوتے ہیں، اجتماعی افطاری کے اہتمام ہوتا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ایام کی یاد منائی جاتی ہے، محرم کی یاد منائی جاتی ہے، شہادت مولا امیر المومنین کی یاد منائی جاتی ہے، ولادت امام مجتبیٰ کی یاد منائی جاتی ہے، رحلت حضرت خدیجہ و حضرت ابو طالب کو احیاء کیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کی خدمات کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب مناسک ہیں، اور ان مناسک کو انجام دینا ہم سب کے لیے خداوند متعال نے ضروری قرار دیا۔ خداوند متعال ہمیں اہل عبادت میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔